رمضان مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ دوسرا عشرہ 12واں روزہ آپ کو سٹی 41 کی ٹیم اور آپ کے ہوسٹ شیراز بٹ کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ 1400 سال قبل، آج سے 1400 سال قبل عرب کے ایک قبائلی علاقے میں عمر کے 40 برس گزارنے والے ایک امی شخصیت کے قلب پر، امی یعنی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کے قلب پر ایک وحی کا نزول ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ رہتی دنیا کے لیے معلم اعظم بن جاتے ہیں۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی طور پر بات کی جائے تو حضرت ابراہیم کی دعا وہ تو آپ کو یاد ہوگی، جب کعبے کی تعمیر کے دوران انہوں نے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم منہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ یا اللہ ہمیں ایک ایسا نبی دے، میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی دے جو تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ اور پھر یوں وہ دعا قبول ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے، آج ہمارا ٹاپک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور ان کی حیات طیبہ ہوگی۔ تو آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے، پہلا سیگمنٹ جو ہے اس کا شروعات کرتے ہیں۔ پیر جاں احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں، گلشیر موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ شایان نعمان بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہو؟ پیر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے کلام پڑھا، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی شروعات آپ نے کی۔ تو پیر صاحب آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کا بچپن کیسا رہا اور ہمارے لیے وہ ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ کس طریقے سے ایک مشعل راہ ہے، ان کی حسوہ حسنہ پر ہمیں اسوہ حسنہ پر کس طرح سے عمل کرنا ہونا چاہیے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کی شروعات ہی ان کی پیدائش سے کی جائے، بڑی خوبصورت ایک پیدائش کا واقعہ بچوں کو بتایا جائے، تو یہاں سے شروعات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مومن کے لیے آج کا موضوع اہم ترین بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے اور خوبصورت ترین بھی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو آیا مبارکہ پڑھی نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جو آپ کے جلوہ گر ہونے سے پہلے انہوں نے بشارت دی کہ میرے بعد اب جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی مرتبت، آپ کے بارے میں ہم بس یہی کہتے ہیں کہ آپ زمین و آسمان کا نور ہیں، چاند سورج کا نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو تخلیق فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، وہاں سے آپ کے نور کی ابتدا ہے۔ دنیا میں آپ بطن آمنہ سے جلوہ گر ہوئے، دنیا کے اندر آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا۔ آپ کا نام محمد آپ کے دادا جان نے رکھا۔ محمد نام رکھنے میں بڑی حکمت تھی، اور جب عربوں کے اندر عمومی طور پر یہ نام نہیں رکھا گیا، یعنی محمد نام کا کوئی نہیں ہوا۔ اگر اس سے پہلے تاریخ انسانی میں لفظ محمد اگر کسی کا ملتا ہے تو وہ تورات اور انجیل کے مطابق شاید کسی نے اس لیے رکھا کہ جن کا نام محمد ہوگا وہ خاتم النبیین والمرسلین ہوں گے۔ جب 7ویں دن آپ کے دادا جان سے پوچھا گیا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے آپ نے، عربوں میں یہ رواج تھا کہ 7ویں دن نام رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی یہ نام سنا نہیں ہے، تو آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا آپ کے دادا جان نے کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے شرق سے غرب تک میرے اس بچے کی تعریف کی جائے گی۔ محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، پھر تعریف کی جائے، اور بار بار پھر تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔
تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ کے دادا جان نے یہ رکھا. آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کا مہینہ تھا. 12 ربیع الاول آپ کی ولادت مبارک ہوئی. اور آپ جس دن پیدا ہوئے اس دن رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، اور وہ دن پیر کا بن رہا تھا. اچھا. میں اپنے پیارے بچوں سے یہ بات شیئر کروں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک، اور اعلان نبوت سے لے کر آپ کے پردہ فرما جانے تک، اور آج جب ہم موجود ہیں اور جب ہم ختم ہو جائیں گے اس کے بعد بھی قیامت آنے تک، اور قیامت کے دن بھی جس شخصیت کی، جس ذات کی ہمیشہ تعریف ہوتی رہے گی وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. گلشیر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4 میں. 4 کلاس میں. اچھا. اور آپ؟ بھی 4 میں پڑھتا آپ بھی 4 کلاس میں. اچھا، دونوں بچے 4 کلاس سے ہیں. اچھا گلشیر، آپ یہ بتائیے گا، آپ سے کوئی کوشچن پوچھ لوں؟ جی. آج ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آج ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ میں نے شروع میں بتایا بھی ہے، پیر صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اچھا، آپ یہ بتا دیجئے کہ جس طرح ابھی پیر صاحب نے پوری بات کی، اس میں انہوں نے ایک چھوٹے سا ایک جو ہے کلو آپ کو دیا ہے، اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کا نام تھا، اچھا آپ بتائیں. آپ کو ابراہیم. نہیں، وہ دادا کا نام تھا. عبداللہ نام بتایا انہوں نے. بتایا ابھی بات کرتے ہوئے بتایا انہوں نے. اچھا چلے آپ یہ بتا دیں ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوری حضرت فاطمہ رضی اللہ. نہیں، حضرت آمنہ. اچھا یہ بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس اسلامی مہینے میں پیدا ہوئے؟ رمضان. نہیں. پیر صاحب ذرا تھوڑا دوبارہ بتا دیں بچوں کو. تینوں ذرا ایڈریس کر دیں. اب ذرا غور سے سنیے گا، میں نے آپ سے سوال اور پوچھا. آپ نے یہ یاد بھی کر لینا ہے. آپ کا نام، ایک نام آپ کا احمد ہے اور ایک نام آپ کا محمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات تو بہت سارے ہیں. آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، یعنی قاسم کے باپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، اور ان کے علاوہ 2 اور بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام ابراہیم تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو القابات ہیں قرآن پاک نے جو ذکر کیے ہیں، وہ رحمت للعالمین آپ کو کہا ہے، آپ کو مبشر کہا ہے، نذیر کہا ہے، داعی اللہ کہا ہے، آپ کو نبی کہا ہے، آپ کو رسول کہا ہے، آپ کو مزمل کہا ہے، آپ کو مدثر کہا ہے. اسی طرح بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب، سراج منیر کہا ہے. تو بہت سارے القابات ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لقب سے مشہور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا وہ لقب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ابھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا تو مجھے لکھ دیا گیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین والمرسلین ہوں. آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب ہے. آپ کے والد کا نام عبداللہ ابن عبد المطلب ہے. آپ کے دادا جان کا نام عبد المطلب ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ چچا جو ایمان لے کر آئے، ان میں سے ایک حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں اور ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں. آپ کے خاندان میں یہ جو تعارف میں نے آپ کو پیش کیا ہے، اس میں آپ کی بیٹیاں 4 ہیں. حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، اور بیٹا جن کا نام لے رہا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. بیٹی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ 11 ہیں، بیویاں 11 ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت ریحانہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں. یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے، آپ کا خاندانی تعارف میں نے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت طریقے سے پیر صاحب نے جو ہے اس کو الیبریٹ کیا ہے، اور بڑا مشکل ہے یہ تمام نام یاد رکھنا بھی. بڑوں کو یاد نہیں ہے بالکل، لیکن بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں اس ایج میں. اچھا پیر صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے اس ایج میں جو یاد ہو جاتا ہے نا، وہ اس کے بعد پھر آپ کو ریسٹ آف دا لائف، آپ کو پوری زندگی یاد ہے. اسی طرح ہے. تو میرے خیال میں اس جو یہ والی ایج ہے، بچوں کو چاہیے کہ کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان سے جڑے ہوئے جو نام ہیں ان کے بارے میں، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی پرورش کہاں کہاں ہوئی،
یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اس ایج میں پتہ ہونی چاہیے. اور ہمارے اس الف اسلام سیگمنٹ کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ ان بچوں کو اسی ایج میں یہ انفارمیشن فراہم کی جائے تاکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں اس کو. ہمیشہ یاد رکھیں. چلیں بچوں سے کچھ چھوٹے چھوٹے اور سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سوال وہ ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اور بینگ اے مسلم ہمیں اس کے جواب پتہ ہونے چاہیے. چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی رحلت کے بعد یعنی ان کے انتقال کے بعد آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش دیکھ بھال کس نے کی؟ چچا نے. چچا نے کی. آپ بتائیں. چچا. اچھا پھر صاحب ذرا. گڈ ماشاءاللہ. یہاں ہم اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہاں دو چیزیں بلکہ بچوں کو میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عبداللہ کا. یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ان کا انتقال. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا جان اور آپ کی والدہ انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے. آپ کا ایک پورا دورانیہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی گزرا ہے, اس پر میں الگ سے بات کروں گا بعد میں. تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ آپ کی والدہ محترمہ ان کا انتقال ہوا جب آپ کی عمر 6 سال تھی. پھر اس کے بعد آپ کے دادا جان جب آپ کی 8 سال عمر ہوئی تو دادا جان بھی انتقال کر گئے. اب خاندان بنو ہاشم کے جو سردار بنے وہ حضرت زبیر تھے. ٹھیک ہے. ان کے پاس خاندان کی ساری نگہبانی آ گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے, ان کی نگہبانی میں بھی رہے. تو اصل میں جو نگہبانی آپ کی عمر 49 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس وقت تک حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے معاون رہے, اعلان نبوت سے پہلے بھی اعلان نبوت کے بعد بھی. تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ نے آپ کی پرورش کی اور آپ اور اسی گھر میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں اچھا رہے. اس میں نا پیر صاحب ہم بچوں کے ساتھ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ان کے بچپن کا کوئی واقعہ بھی ہم جو ہے نا وہ شیئر کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اس کو کنٹینیو کریں گے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارا دوسرا سیگمنٹ روزہ اور آپ کی صحت, جس میں ہم آپ کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کس طریقے سے ہم اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو اس طور پر یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم صحت یاب رہیں. تو ہمارے ڈاکٹرز حضرات ہمیں جوائن کرتے ہیں آج بھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر محمد رضوان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان شیخ صاحب السلام علیکم. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میڈیسن عزیز فاطمہ ہاسپٹل سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر صاحب آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا, ہم روزانہ کوئی نہ کوئی موضوع انتخاب کرتے ہیں, لائیو کالز بھی لیتے ہیں, لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں, ان کے مسئلے بھی سنتے ہیں, اور آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا وہ ہیں خون کے امراض, اور جس میں پاکستان کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کی جائے تو کتنے خون کی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اگر یہ بیماریاں ہیں تو اس کی تشخیص جو ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, اس پر ذرا بات کر دیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی مجھے آپ نے انوائٹ کیا اپنے اس بیماریوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو انشاءاللہ اس میں اس طرح ہے کہ جو خون کی بیماریاں جو ڈفرینٹ قسم کی جو ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہیں, اس میں سب سے پہلے بیماری ہے خون کے سرخ خلیوں کی بیماری. اس میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے اور اس میں اس کے سائز کا ڈفرینس بھی آ جاتا ہے اور اس کی نمبر آف جو ریڈ سیلز ہیں اس کی زیادتی بھی آ جاتی ہے. دوسری قسم ہوتی ہے جو خون کے وائٹ سیلز ہوتے ہیں ان کی مرض. ٹھیک ہے. اور تیسری ہے جو خون کی جمانے والی طاقت جس کو ہم پلیٹلیٹس بھی کہتے ہیں, تھرومبوسائٹس بھی کہتے ہیں, اس کی مرض. اور چوتھی مرض ہے جو سیلز تو نمبر آف سیلز انکریز ہو جاتے ہیں مگر ان کی گروتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کو ہم بلڈ کینسر کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سب سے کامن جو ہمارے ملک میں جو بیماری ہے وہ ہے انیمیا, جس کو کہتے ہیں خون کی کمی. وہ خون کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کی کمی, اور موسٹلی ہماری جو فیمیلز ہیں ان میں یہ خون کی کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور جو خون کے جو سفید خلیے جن کی نمبر آف جو سیلز وہ کم ہو جاتے ہیں. اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ مطلب کلر اسٹارٹ گیٹنگ پیل یلوش ہونے لگ جاتا ہے, یا اسٹارٹنگ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اور واٹ از دا ریزن آف دیٹ؟ ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ جو عورتوں میں جو خون کی کمی ہوتی ہے موسٹلی, ویسے تو مردوں میں بھی ہوتی ہے, مگر جو ان کی علامتیں ہوتی ہیں وہ ایک تو سانس کا چڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پیروں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے, سوج پڑ جاتی ہے. اسی طرح وہ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ان کو تھکاوٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے.
دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور جو کلر ہے آپ اس کو دیکھیں تو اس کو پیل لکنگ ہو جاتا ہے، یعنی پیلا پیلا رنگ سا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کی علامتیں ہیں. تو جو موسٹلی جو ان کی جو وجہ ہوتی ہے وہ جو ان کا بلڈ کا اخراج ان کے جسم سے جو نارملی ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور کچھ خوراک کا جو صحیح طرح استعمال نہ کرنا، جو خوراک کے جو اجزاء جو خون بنانے کے لیے چاہیے، جس میں فولاد سب سے اہم چیز ہے، اس کی کمی کی وجہ یہ ساری اس کی وجہ بنتی ہے. اچھا، اس کو ہم ریکور کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس کی ریکوری کے لیے سب سے پہلا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ یعنی کہ ہم دا فرسٹ اسٹیپ، واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ریکور دس ڈیزیز؟ ہاں جی، ظاہر ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی ہم اس بیماری کو پہلے ہی بچائیں بیماری آنے سے پہلے. تو اس میں ہے کہ ہم اپنی جو ڈائٹ کی جو چیزیں ہیں اس میں ایسی چیزیں شامل کریں جس میں فولاد ہو، جس میں فولک ایسڈ ہو، جس میں وائٹامن B12 ہو. یہ 3 ایسے اجزاء ہیں جو خون بنانے میں مدد کرتے ہیں. اچھا، یہ قدرتی بھی لیے جا سکتے ہیں یا مینڈیٹوری ہے کہ آپ نے اس کو ان شیپ آف میڈیسنز لینا ہے؟ نہیں، یہ قدرتی جو ہے، جو اس کے جو سورسز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ آرٹیفیشیلی دیں. اچھا، ہاں، تو اس میں جو ڈفرینٹ ٹائپس آف فروٹس ہیں ہمارے، جو ویجیٹیبلز ہیں، پھر یہ میٹ ہمارا ہے، فش ہے، اس ساروں میں یہ سارے کیمیکل موجود ہوتے ہیں. یعنی وائٹامن B12، فولک ایسڈ اور جو آئرن ہے ان ساروں میں موجود ہے. تو ان کو اگر ان کی ایک بیلنس طریقے سے ہم استعمال کیا جائے تو یہ سب سے بہتر اجزاء ہیں جو ہمارے خون بنانے کے لیے چاہیے. جو آرٹیفیشیلی ہوتے ہیں وہ اتنے سوٹیبل نہیں ہوتے، وہ اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی ایکول ٹو جو ہمارے نیچرلی اکرنگ جو اجزاء ہوتے ہیں. تو ان کی ایفیکیسی اتنی اچھی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ظاہر ہے جب مرض آ جاتی ہے تو ہمیں وہ مجبوراً وہ دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن بڑا جو کامن ہے اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو آسک دس کوشچن، اور وہ یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کیا بیماری ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ واٹ از دا ریزن تھیلیسیمیا کے؟ اور زیادہ اس میں بچے شکار جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کیا یہ انہیریٹڈ ہے، اور اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہاں جی، اس طرح کی تھیلیسیمیا بھی ایک جو ہمارے ریڈ سیلز ہیں اس کی میچوریشن کی بیماری ہے. وہ میچور صحیح طرح نہیں ہو پاتے، یعنی میچور ہونے کے لیے ایک ٹپیکل سائز ہوتا ہے جو ریڈ بلڈ سیلز کا، وہ اچیو کرنے کے لیے جو ہمارا سیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم جینیٹک مٹیریل کہتے ہیں. وہ ہمارے سائز، جو سیل کے سائز کو کنٹرول کرتا ہے. اگر وہ جینیٹک مٹیریل اس کے سیل کے سائز کو صحیح طرح کنٹرول نہ کر پائے اور اس کے اندر جو کیمیکل بنتے ہیں، جو ایک ہیم ہوتی ہے، ایک گلوبن ہوتا ہے، تو اس کے صحیح طرح فارمیشن نہ ہو تو وہ سیل کا سائز ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے. اور جو ہی وہ ہمارے جو تلی، جس کو ہم سپلین کہتے ہیں انگلش میں، وہ وہاں سے جب گزرتا ہے تو اس میں جا کے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اسی طرح خون کی کمی ہوتی ہے تو پھر مریض کو بار بار خون لگوانا پڑتا ہے، ہر 15 دن بعد، ہر 7 دن بعد، ڈپینڈ کرتا ہے یہ اس سے کچھ چھٹکارا بھی حاصل ہو سکتا ہے یا یہ تھرو آؤٹ دا لائف اسی طریقے سے چلتا رہے گا سسٹم جس کو یہ بیماری ہے؟ نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ریکوریبل ہو، یعنی وہ ریورسیبل نہیں ہے. ریورسیبل نہیں؟ ہاں، یہ ارریورسیبل ڈیزیز ہے، مگر ہم اس کو تھوڑا سا پریونٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو سپلین کا سائز بڑا ہے، جو سپلین ہمارے بلڈ کو توڑ رہی ہے، اس کو ہم ریموو کر دیں اور باڈی سے نکال دیں تو جو بلڈ کے ٹوٹنے کی جو ہوتی ہے سپیڈ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا، یہ پروجنی ٹو پروجنی انہیریٹ تو نہیں ہوتی؟ انہیریٹ ہوتی ہے. انہیریٹ ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ انہیریٹڈ ہوتی ہے، یہ فیملیز میں رن کرتی ہے. تو اس کو ہم اٹ از ناٹ، یعنی پریونٹیبل نہیں ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کر دیں، یہ چیزیں دیں تو یہ نہیں ہوگی، ایسا کوئی چکر نہیں. اچھا، کزن میرج بھی اس میں اس کی ریزن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو ٹریٹس ہوتے ہیں، اگر ایک بندے میں ٹریٹ آ جائے، دوسرے میں ٹریٹ آ جائے، اگر وہ دونوں ٹریٹ اکٹھے مل جائیں تو یہ بیماری کا پھر اگلی نسل میں یہ بیماری. اچھا، اس بیماری کو ساتھ لے کر آبویسلی جیسے آپ نے کہا ریورسیبل نہیں ہے، اب اس بیماری کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے پیشنٹ کو. تو اس میں کیا احتیاطی تدابیر، کیا پریکاشنری میئرز ہیں جو کہ آپ ریکمینڈ کریں گے بینگ اے ڈاکٹر کہ یہ پریکاشنری میئرز جو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں اس بیماری کے ساتھ اگر آپ نے چلنا ہے تو؟ جی بالکل. اس طرح کے سب سے پہلے تو ایک ڈاکٹر پلان کرتا ہے کہ ان کی خون کی مقدار مریضوں کی کتنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خون ظاہر ہے ایک ڈاکٹر بتاتا ہے پلاننگ کہ آپ نے اتنی فریکوینٹلی آپ نے بلڈ لگوانا ہے. تو وہ بلڈ وہ اتنی فریکوینٹلی ہی لگوانا چاہیے، کیونکہ جو بلڈ کی کمی اور بلڈ کی زیادتی دونوں نقصان دہ ہیں. ایک بات. دوسری بات، جب جو ہی وہ بار بار بلڈ لگواتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو آئرن کی مقدار وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ آئرن کی مقدار کو کم کرنے کے لیے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں. تو وہ ٹائملی وہ مریض کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھے تاکہ خون کی کمی بھی نہ ہو اور آئرن کی زیادتی بھی نہ ہو. اگر آئرن کی زیادتی ہوگی تو ایک نئی بیماری آ جاتی ہے
جو جس کو ہم کہتے ہیں جگر کی مرض، جس کو ہم سیروسس آف لیور کہتے ہیں، تو وہ میں اس پہ بات کرنے لگا تھا، لیکن چلیں تو وہ سیروسس آف لیور جو ہے وہ ایک نئی مرض بن جائے گی. تو ہمیں ایک طریقے سے بلڈ کا لگوانا اور جو خون کے اندر جو آئرن کی مقدار ہے اس کو کم کرنا کچھ دوائیوں سے، تو وہ ضروری ہے سارا کچھ. اچھا، اس کو مینٹین رکھنا ضروری ہے. اچھا، تو چلیں آپ بتا رہے تھے، ابھی آپ نے خود ہی بات کی آئرن کی ایکسیس آف آئرن اگر ہو جائے تو وہ جگر کو جا کے افیکٹ. بالکل. تو یہ ہمیں بیلنس کس طرح سے رکھنا چاہیے؟ ایک نارمل انسان کو اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ کمی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ایکسٹرا بھی نہ ہو جائے کہ اس کا لیور جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کرے؟ نارملی تو ظاہر ہے ایک بلڈ لاس ہوتا ہے، یعنی بلڈ بار بار اس کو باہر سے ملتا ہے. وہ جو باہر سے جو بلڈ ملتا ہے اس کے اندر آئرن اصل میں آتی ہے، تو ہمیں آئرن کا لیول کروانا چاہیے بار بار تاکہ اس کا لیول ایکسیس نہ کر جائے. اگر ایکسیس کرے تو ہمیں وہ آئرن کو روکنا پڑے گا، اگر کمی ہوگی تو ہمیں باہر سے آئرن دینا پڑے گی. تو اس لیے ہم بیلنس کرنا پڑے گا. جس ہم ٹیسٹ کروائیں گے وہ ہمیں بتائے گا. اچھا، خون کی زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہیں زیادہ تر موروثی ہوتی ہیں؟ زیادہ تر موروثی ہوتی ہیں، مگر اس میں بہت زیادہ جینیٹک فیکٹرز بھی، جینیٹک فیکٹرز کے علاوہ دوسرے انوائرمنٹل فیکٹرز بہت ہیں جو ہم ڈیلی کھاتے بھی ہیں، ڈیلی ہم آبزرو بھی کرتے ہیں. اچھا، ماحولیاتی فیکٹر بھی اس میں انوالو کرتے ہیں. چلیں ہمارے سے کالر موجود ہیں. السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، محمد احمد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی احمد، کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ کویشچن کرنا تھا کہ میں نے کبھی بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا. گھر والے مجھے منع کرتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے کیا فائدے ہیں اگر میں بلڈ ڈونیٹ کروں گا؟ تو اگر میں نہیں ڈونیٹ کروں گا تو مجھے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے احمد صاحب، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر رضوان صاحب، احمد صاحب کا کویشچن آپ نے سنا. ہاں جی احمد بھائی، بلڈ ڈونیٹ جو کرتے ہیں وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، جس سے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی ایک مریض کی زندگی بچا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارے باڈی کا جو سسٹم بلڈ بنانے والا ہے، وہ اصل میں اس کو ایک ریہرسل مل جاتی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن آئے تو بلڈ کو کیسے بننا ہے اور کیسے کتنی تیزی سے بنانا ہے. تو ود ان 24 آورز ہمارے بلڈ کا والیوم پورا ہو جاتا ہے اور جو بلڈ کی مقدار ہے وہ ود ان ڈیز پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے اور اگر آپ کی عمر یعنی 40 سے نیچے ہے تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بلڈ نہ دیں. تو 3 مہینے میں ایک دفعہ کم از کم بلڈ دینا چاہیے. اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بلڈ کی کمپیٹیبلٹی اکثر سیم ہونے کے باوجود بھی نہیں سوٹ کرتی. جی یہ ایگزسٹ کرتی ہے یہ رائے؟ بالکل ایگزیکٹلی. جو ہم بلڈ کراس میچنگ کرواتے ہیں لیبارٹریز میں، وہ ہم کچھ اینٹیجن ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو باقی جو اینٹیجنز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ ساری ٹیسٹ نہیں ہوتی. تو وہ پھر یہاں تو ایکیوٹ ریئیکشن ہو جاتا ہے اسی ٹائم بلڈ لگتے بھی، چاہے وہ بلڈ میچ ہو کر بھی رہا ہو، یہاں پھر کچھ ڈیز کے بعد وہ اس کی ریئیکشن آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بلڈ کی خرابی کی وجہ سے بھی کمپلیشن جو ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے، یہ اس کی ریزن بن سکتی ہے؟ نہیں، ویسے کہا جاتا ہے ایسا کوئی چکر نہیں. بلڈ کی جو زیادتی ہوتی ہے نا، جس کو ہم پولیسائتھیمیا کہتے ہیں، اچھا، اس سے بلڈ کا جو اسکن کا کلر ڈارکنڈ ہو جاتا ہے، مگر وہ ریڈش ڈارکنڈ ہوتا ہے. اگر کسی کی اسکن جو اس کی پہلے سفید اسکن ہے تو وہ ریڈش نظر آئے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. نہیں کرنا چاہیے. ہم فروٹ استعمال کریں مگر گھر لے کے آئیں، اس کو اچھی طرح واش کریں، اس کے اوپر جتنے کنٹامیننٹس ہیں، جتنا کلرنگ مٹیریل لگا ہوا ہے اس کو اچھی طرح واش کریں، کلین کریں، پھر کھائیں. تو اچھا، جو فروٹ جو ہے وہ خاص طور پہ جو خربوزہ اور یہ تربوز ہے، یہ پھیکا ہو جانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی صحت کو کمپرومائز کریں اور باہر کھڑے ہو کے اس کو چیک کریں؟ پھیکا اتنا وہ نقصان دہ نہیں ہے. اچھا، ہمیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، بلڈ کو اپنے بلڈ سرکولیشن کو بہتر رکھنے کے لیے ماہ رمضان میں سحری اور افطار میں ڈائٹ کو کس طرح سے کیری لے کے چلنا ہے ہمیں ساتھ میں، افطار میں خاص طور پر اور سحری میں؟ ہاں جی، ظاہر ہے ہمارے پاس افطار اور سحری کے درمیان ایک ٹائم ہوتا ہے، تو زیادہ کوشش کرنی ہے ہم نے. جو لوگ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں دن کے وقت، تو وہ کوشش کرنی ہے آپ نے مغرب سے لے کے صبح تک آپ پانی پینے والا استعمال زیادہ کریں یا لیکوڈ والی چیزیں زیادہ استعمال کریں، تاکہ آپ کے جسم کے اندر جو پانی کی مقدار ہے وہ کم نہ ہو. اسی طرح ظاہر ہے پانی کے ساتھ کچھ ہم دوسری چیزیں بھی لیتے ہیں نمکیات کی شکل میں یا ڈائٹ کی شکل میں، تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر روزے میں تو ہم نے کچھ نہ کھانا نہ پینا، تو وہ اس کا کمپنسیشن اس رات کے ٹائم پہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال نہ کریں. یہ جو پکوڑے سموسے استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے
جس سے ہم کہ پانی کو ختم کرتے ہیں، تو پانی کی جو کمی ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں خاص طور پر افطاری میں تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پکوڑے تو فرض ہیں۔ ہاں، وہ اصل میں ہمیں چکھنا چاہیے، ہمیں رجنا نہیں چاہیے۔ ہم پیٹ بھر کے جو چکھ کھانا سکتے کھاتے ہیں؟ ہیں بالکل چکھ سکتے ہیں، مگر پیٹ بھر کے نہیں اس کو کھانا۔ اور وہ بھی بالکل بگننگ میں نہیں، آپ Beginning کھجور میں لے نہیں، ہاں لیں، جی، پانی پی لیں، اس کے بعد نماز کبھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے صبح صبح ناشتے کے ٹائم کبھی آپ نے پکوڑے سموسے کھائے ہوں؟ تو یہ اٹ از جسٹ لائک ناشتہ، یہ فاسٹنگ ہے نا جی، ناشتہ ہی ہے نا۔ تو ناشتہ آپ ایک 15 سے 16 گھنٹے ایک انٹرمیڈیٹ ڈائٹ کے اوپر ہیں، اور ڈائٹ کے فوراً بعد جب آپ سٹارٹنگ میں ہی آئلی چیزوں سے کریں گے تو وہ آپ کے سٹمک کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات کی ہے ڈاکٹر رضوان نے کہ آپ ظاہری بات ہے ایک فاسٹنگ ہے، 15-16 گھنٹے فاسٹنگ کے بعد آپ فوری طور پر جب آپ کھانے لگیں تو آپ کس چیز کو کھا رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم نے تو دیکھا ہے لوگ اپنی فیوریٹ ڈشز بنواتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ہم فرض سمجھتے ہیں کہ ہر ڈش کو تھوڑا تھوڑا چکھنا ہے۔ دسترخوان پہ جتنی ڈشز پڑی ہیں، اچھا میں یہ زیادہ نہیں کھاؤں گا چاول کیونکہ مجھے ابھی روٹی بھی کھانی ہے، اچھا میں روٹی زیادہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ مجھے ابھی پکوڑے سموسے اور کچوری بھی کھانی ہے، وہ میں نے خود بنوائی ہے۔ تو وہ یہ تمام چیزوں کو چکھنا اور اس کے بعد پھر ہم شکایت کر رہے تھے کہ میرے نہیں، اس میں یہ اسلامی کے لیے بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ رکھا ہے وہ روزہ ہمارے لیے ایک چیز بنائی ہے، وہ ہمیں ایک اجتناب ہے چیزوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ چیزیں ہم غریبوں میں دے سکیں۔ ہم اپنے گھروں میں اتنا سارا انتظام کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیز بچتی نہیں ہے کہ ہم غریبوں کو دے سکیں۔ ایک تو اسلامی کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اب اتنی چیزیں بنائیں اور وہ کھائیں۔ دوسری چیز ہے کہ آپ ظاہر ہے صحت وائز اگر آپ کی وہ ہیلتھ ہی نہیں اچھی، آپ ساری چیزیں چکھ رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا آپ اس کو پیٹ بھر رہے ہیں، تو وہ ظاہر آپ کے باڈی کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ روحانی لحاظ سے بھی اور جو جسمانی لحاظ سے بھی اچھا یہ اچھی ہم نے چیز ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر یہ جو فاسٹ فوڈ چینز ہیں، مختلف ریسٹورینٹس ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں اور لوگوں کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ضرور چلیں 2-3 دن، ہر 2-3 دن گزرنے کے بعد جی آج افطاری کا موڈ نہیں ہے بنانے کا، گھر والے بھی کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد لوگوں کا پلان ہوتا ہے چلیں جی باہر جا کے افطاری کرتے ہیں یا باہر سے منگوا لیتے ہیں، جو کہ آج دور چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا، تو ہم ہوم ڈیلیوری کروا لیتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ جو فاسٹ فوڈ کو بہت پسند کرتے ہیں جس میں برگر ہے، پیزا ہے اور مختلف چکن کی آئٹمز ہیں جو کہ ساری باہر کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا، تو یہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے آپ کی صحت کے لیے خاص طور پر رمضان میں؟ یہ جتنے فاسٹ فوڈز ہیں اس میں پری فارمڈ اور جو پرزروڈ چیزیں نا وہ یوز کی جاتی ہیں۔ اس پرزروڈ چیزوں کو پرزرو کرنے کے لیے ایک سوڈیم نائٹریٹ اور سوڈیم نائٹرائٹ یوز کیا جاتا ہے۔ یہ جو سوڈیم نائٹریٹ اور سوڈیم نائٹرائٹ ہے ایز اے پرزرویٹو یوز کرتے ہیں، یہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا پرزرویٹو جو یوز کیے جاتے ہیں اس کی لانگ لاسٹنگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی، اس کی فریشنس کے لیے، اس کی لانگ لاسٹنگ کے لیے، بٹ اونلی ٹیسٹ فار اونلی ٹیسٹ۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی غذائی جو اہمیت ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا، مگر وہ غذائی لحاظ سے تو بہت زیادہ بیڈ ہو جاتا ہے، مگر وہ شاید فریشنس کے لحاظ سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو وہ اسی کے اندر بھی کارسینوجنز ہیں جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا تو کیمیکل کے نام۔ تو میرا خیال ہے کہ فاسٹ فوڈ اچھی چیز نہیں ہے، کبھی کبھی لے لیں آپ، مگر ایک روٹین نہ بنائیں۔ اچھا روٹین نہ بنائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہی باہر سے ہیں، اچھا پھر وہ ان کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانا جو، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جب لوگ باہر سے کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر ان کی واقفیت بھی بہت زیادہ باہر ہو جاتی ہے۔ پھر ریسٹورینٹ میں فون کر کے وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم انگریڈینٹس بھی جو ہے وہ خود ڈلواتے ہیں، ہم اپنے سامنے کھانا بنواتے ہیں، بالکل فریش ہوتا ہے، پھر بھی آپ آئل یوز کر رہے ہیں باہر کا، اب وہی آئل جو ہے وہ پچھلے کھانے میں کہیں یوز ہوا ہے اور وہ اب آپ کے کھانے میں کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں ایک کانفرنس تھی، وہاں پہ میں کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک کویشچن پوچھا ٹو دا موب، پورا موب بیٹھا تھا، انہوں نے کویشچن پوچھا کہ کویشچن یہ ہے کہ گھر کا کھانا اور باہر کا کھانا، میں آپ کو سیم انگریڈینٹس دیتا ہوں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود گھر کا کھانا جو ہے وہ سیف ہے باہر کے کھانے سے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن انہوں نے اینڈ پہ جا کے یہ بتائی کہ ریزن از جسٹ ڈفرنس آف دا آئل۔ ایگزیکٹلی، کہ جو آئل آکسیجنیٹ ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ باہر کے آئل میں اور گھر کے آئل میں کیا ڈفرنس ہے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ ہاں جی، اس میں ہے کہ جب ایک آئل کو بار بار آپ اس کو فرائی کرتے ہیں تو اس کے اندر آکسیجن کی مقدار زیادہ چلی جاتی ہے، جس کو ہم آکسیجنیٹڈ کہتے ہیں، آکسیجنیٹڈ آئل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آئل ہے اٹ از مور ٹاکسک۔ تو آپ چاہے ایک سیم چیز جو گھر میں پکا رہے ہیں اچھے تیل میں اور جو باہر والے تیل میں پک رہی ہے، تو اس میں دیر از اے ہیوج ڈفرنس۔ تو اس میں جو آکسیجنیٹڈ آئل ہے وہ زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے ایز کمپیئر ٹو دی نارمل آئل ان دی ہاؤس۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر رضوان شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن عزیز فاطمہ ہاسپٹل سے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب نے جو تمام آپ کو پریکاشنری میئرز بتائے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے،
کیونکہ ایک پینڈیمک ہے، ویسے ہی ایک دہشت سی ہے پورے ملک کے اوپر بلکہ پوری دنیا پر. تو اس موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس سچویشن میں ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے لے کر چلیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تمام ہدایات جو ہے اس پہ عمل بھی کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. اللہ بہت ہی خوبصورت صابر سردار صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ آپ ہمارا ایمان تازہ کر دیتے ہیں. اللہ آپ کو الحمدللہ. صابر سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید تجمل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت کلام صابر صاحب نے پیش کیا. جس طریقے سے آپ کے الفاظ کے اندر اس الفاظ کے ایکسپریشن آ رہے تھے نا، وہ قابل ستائش تھے. جو مطلب ایک التجا آپ کر رہے ہیں، ترس کھا مطلب ترس کر آ جا تو بھی بس ہونے، مطلب ایک خوبصورت ایک سما باندھ دیا آپ نے. میں چاہوں گا تجمل شاہ آپ کو صاحب اپنی امت سے پیار ہی بڑا ہے. ماشاءاللہ آپ کو اپنی امت سے بہت پیار ہے. بالکل. اور ہم رو رو کے کہتے ہیں اب اس طریقے سے شاعری میں جتنا درد تھا، جی جی، انہوں نے اس درد کو کنٹینیو رکھا اور پوری نعت کو درد میں ڈھال دیا. لکھنے والے نے بھی مطلب کمال لکھا اور پڑھنے والے نے یہ میرے والد صاحب کا پڑھنے والا تو پھر رنگ بھر دیتا ہے. بہت خوبصورت. اچھا آپ کے والد صاحب کا کلام. ہاں ہاں. دراصل میں نے پہلے دن کہا تھا نا شراز بھائی، فیلنگ ہوتی ہے بھائی، یہ فیلنگ بولتی ہے. جس طرح کا کوئی فیل کرتا ہے اس طرح اس کی آواز نکلتی ہے، اس سے درد نکلتا ہے. ویسے ہی حضور کا نام ہی درد والا ہے. آپ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کا نام لے لو تو سرور شروع ہو جاتا ہے، درد شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ان کا نام لے لو، خوشی میں لے لو تو تب آنسو نکل آتے ہیں، غمی میں لے لو تو تب آنسو نکل آتے ہیں. ان کے نام کی فضیلت اتنی ہے کہ اور کسی کے نام کی، اللہ کے بعد اگر کسی کے نام کی فضیلت ہے تو بس وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنے سیگمنٹ کی جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کا. صابر سردار صاحب ہمارے جج ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید تجمل شاہ صاحب موجود ہیں. نعت کا کمپٹیشن ہے، پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں اور پارٹیسپینٹ آ کے جو ہے وہ اپنی آواز پیش کرتے ہیں، جس کے بعد ہمارے ججز صاحبان جو ہے وہ جج کرتے ہیں. میں بتا دوں کہ جو پارٹیسپینٹ ہمارے اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ راؤنڈ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، مقابلہ مزید سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. جو ونر ہوگا اس کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے ایک کیش پرائز ہوگا اور رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا پرائز ہوگا. آگے چلتے ہیں، اپنے سیگمنٹ کا جو ہے وہ کیری فارورڈ کرتے ہیں. عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں، پہلے کینڈیڈیٹ ہیں. عبداللہ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ صابر سردار صاحب کا کلام سنا ہم نے. ہاں جی. چلے ماشاءاللہ، کو امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اچھا کچھ سنائیں گے. کیا سنانے جا رہے ہیں؟ میں مظفر وارثی صاحب کا کلام جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سن. ٹھیک ہے، بسم اللہ بسم اللہ. سبحان اللہ. محمد رئیس ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سے پہلے عبداللہ تھے، لیکن ہم نے پرپزلی جو ہے وہ ججز سے کمنٹس نہیں لیے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سسپینس رہے اور تمام جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، جو تمام پارٹیسپینٹس ہیں، ان کے کمنٹس اور ان کے ریمارکس جو ہیں ججز سے وہ چوتھے پارٹیسپینٹ کے بعد لیے جائیں گے. یہ میں نے پرپزلی کیا ہے تاکہ ایک سسپینس جو ہے وہ قائم رہے کہ کس کی آواز جو ہے وہ آگے ہمارے ساتھ چل رہی ہے. چلیں، عبداللہ پہلے کینڈیڈیٹ تھے، پہلے پارٹیسپینٹ تھے، کمپیٹیٹر تھے. اس کے بعد محمد رئیس آئے، بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا. اب تیسرے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے غلام علی چمن. غلام علی چمن کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس آج بھی ہمیشہ کی طرح 4 کنٹیسٹنٹ ہوں گے. 4 کنٹیسٹنٹ میں سے 3 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیری فارورڈ کریں گے، ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جو ہے وہ داخل ہوں گے، جبکہ 1 کنٹیسٹنٹ جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. یہ 3 آوازیں ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گی، جبکہ جو صفحے اول پہ رہے گا یعنی فرسٹ پوزیشن جو حاصل کرے گا اس کو گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز انعام دیا جائے گا، جبکہ رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہوگا. غلام علی چمن ہمیں جوائن کر چکے ہیں. غلام علی چمن کیسے ہیں؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک ماشاءاللہ. کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 15 سال. 15 سال کے ہیں. تو نعت کا شوق کب سے ہوا آپ کو؟ بچپن سے ہی سنی تو پھر اس وجہ شوق ہوا. کتنی ایج تھی جب آپ نے سننا شروع کیا نعت کو؟ 7 سے 8 سال تھی تب. 7-8 سال سے نعت پڑھنے کا شوق ہے. تو کیا کرتے ہیں ابھی؟ اسٹڈی کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی. چلیں بسم اللہ. ماشاءاللہ. اقرا رحیم قادری کی آواز آپ سن رہے تھے، بہت خوبصورت آواز. ہم نے پرپزلی جو ہے وہ اپنے ججز صاحبان سے
ریمارکس نہیں لیے تمام کنٹیسٹنٹ کے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس دفعہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں اور تمام کنٹیسٹنٹ کو ایک دفعہ سن لیا جائے، سننے کے بعد ہی ججز کی جانب رخ کریں گے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ججز صاحبان سے جو ہے وہ ایک ایک کر کے ریمارکس لیے جائیں. تو سب سے پہلے صابر سردار صاحب اور سید تجمل شاہ صاحب بتائیے گا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس عبداللہ آئے تھے، عبداللہ کے حوالے سے کیا ریمارکس ہیں آپ کے، جو پہلے نعت خواں تھے؟ آپ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں شاہ جی سے پوچھ رہے ہیں؟ تجمل شاہ صاحب بتا دیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے، آج آپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے. یعنی 4 آدمیوں کی آواز کا فیصلہ کسے کیا جا سکے ایک ٹائم میں، ایک وقت میں. ہم نے 4 بندوں کو سنا ہے اور 4 آوازیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ باقی میں تو انصاف کا تقاضا یہی ہے. ان کی مسٹیک تو ساتھ ہی بتائی جا سکتی ہے، دراصل زیادہ بہتر. شراز بھائی آج ایک آپ کو میں بات بتاتا ہوں. ہم دراصل سرپرائز جی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں ایک عرض میری سن لیں. یہ آپ نے ہمیں جج بنا کے بٹھایا ہوا ہے. اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ہر بندے کے اندر بھی ایک جج بیٹھا ہے. اصل میں جج وہ ہوتا ہے، وہ منصف ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. صحیح ہے نا؟ یہ بچی نے پڑھا ہے، اس کے اندر کا جج اس کو بتا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ جس جگہ سے وہ اس سے مسٹیک ہوئی ہے نا، اس کو پتا ہے. جتنے بھی پڑھ کے گئے ان سب کو پتا، وہ اندر والے جج ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے تو رہ گیا ہے. لیکن ہم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے. ہماری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ ہم نے نوٹ کرنا ہے آواز کو، تلفظ کو، کہ آیا کہ تلفظ صحیح ہے یا کہ آواز صحیح ہے. کیونکہ اس پروگرام کا نام ہے سٹی 41 کی آواز. بالکل ہماری کوشش ہے کہ کوئی ایسی آواز ڈھونڈے کہ جو سٹی 41 سے آگے جائے اور جا کے بتائے کہ میں سٹی 41 کی آواز ہوں. مجھے اللہ نے اتنی عزت دی کہ میں وہاں سے شہرت حاصل کر کے آگے نکل گیا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہے کہ بغیر مشورے کے. اچھا آپ مشورہ کر لیں. چلیں ہمیں پھر آپ ریمارکس نہ دیں ایک ایک کر کے. آپ نے یہ تو فیصلہ کیا ہوگا کس کی آواز کتنی اچھی ہے اور کون ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں آگے چل رہا ہے. سب کی اچھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ کون سے 3 کنٹیسٹنٹ ہیں جو آگے ہمارے ساتھ کیری فارورڈ کریں گے؟ شاہ جی سے پوچھ رہے ہیں. چلیں آپ فیصلہ کر لیں. میں ایک دفعہ دوبارہ کہ اپنے ناظرین کو، اپنے ویورز کو بتا دوں کہ سٹی 41 کی آواز بننے کے لیے جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر 4 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. 3 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں، اگلے راؤنڈ میں جاتے ہیں. اور آج بھی اسی طریقے سے ہوگا. 4 کنٹیسٹنٹ ہیں، 4 آوازیں آپ نے سنی، ان میں سے 3 آوازیں ہمارے ساتھ آگے جائیں گی. اب یہ ججز فیصلہ کریں گے. جو صفحے اول پر ہوگا، جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرے گا، اس کو گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز جو ہے وہ دیا جائے گا، اور رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا کیش پرائز ہے. تو ججز نے فیصلہ کر لیا ہے یا ابھی فیصلہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ 4 آوازیں ہیں اور چاروں خوبصورت آوازیں تھیں، اچھی آوازیں تھیں، لیکن ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے کہ ان چاروں میں سے. جی میں بتاتا ہوں. جی بتا دیجیے. دیکھیں مختصر وقت میں کہ عبداللہ نے بھی اچھا پڑھا تھا. عبداللہ نے اچھا پڑھا. اور اس کے بعد رئیس تھا. رئیس نے بڑا کلاسیکل انداز میں پڑھا. صابر صاحب نے بھی اسے لائک کیا اور سر لے کو اس نے بڑا مد نظر رکھ کے پڑھا اس نے بھی. تو یہ بچہ غلام علی چمن تھا. اس نے اپنی عمر اس کی کم تھی لیکن اس نے کام بڑا شروع کر لیا تھا، لیکن اس کو نبھا گیا. ٹھیک ہے، اچھی نعت پڑھ گیا یہ بھی. اور یہ بچی نے بھی بڑا مشکل سے سکیل بڑا مشکل تھا، لیکن اس کو یہ نبھانے میں کامیاب ہو گئی ہے. اچھا پڑھا اس نے بھی. ٹھیک ہے. تو کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے پھر؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چاروں آگے جائیں. ابھی وقت ہے ان کو سننے کا، ہم سنیں گے. آگے ان میں سے جو پچھلے ہیں یا یہ 4 ہیں، جو بھی اس قابل ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا. اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہے، نہ آپ کے چاہنے سے نہ ہمارے چاہنے سے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کے قسمت میں یہ عزت رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہے سٹی 41 کی آواز. ٹھیک ہے. ہم نے 3 کنٹیسٹنٹ کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا تھا اگلے راؤنڈ میں، اور یہ ہمارا رول تھا. لیکن ججز صاحبان کی جانب سے چونکہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ 4 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جائیں گے، کیونکہ یہ چانس بھی ہے. ان میں سے دو جو کنٹیسٹنٹ کو چانس پہ دیے، سب کو چانس ہی ہے. ٹھیک ہے، سب کو چانس ملا. غلام علی چمن کو تو چانس اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کی ایج بہت کم تھی اور ماشاءاللہ آواز اس کی بہت خوبصورت تھی. بہرحال فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اب 4 کنٹیسٹنٹ ہیں اور چاروں کنٹیسٹنٹ جو ہیں ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں آگے جا رہے ہیں. اور پھر جو وہ کریں گے اس کے حساب سے کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارے ججز صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں، دینی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے ایک ٹاپک جو ہے اس کا چناؤ کیا جاتا ہے، جس پر نہ صرف میری بلکہ آپ سب کی، ہمارے تمام ویورز کی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اسلام کے اس ٹاپک کے حوالے سے تربیت کی جاتی ہے، اور مجھے بذات خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمارے علماء کرام جنہوں نے آج جوائن کیا ہے ان کا تعارف میں آپ کو کرا دیتا ہوں. علامہ ناظم حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظم صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ علامہ محمد ریاض کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کھرل صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ توبہ اور استغفار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں اور صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں، اور اس معافی مانگنے کے بعد اس گناہ کی طرف دوبارہ رخ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جو گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو جو آپ نے ماضی میں کیے ہوں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، سلیٹ کو کلین کر دے، ایک دم صاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ سلیٹ کو کلین نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے گناہوں کو آپ کی نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چانس ہے ماہ رمضان، جس میں آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی حقیقی طور پر معافی طلب کر سکتے ہیں. تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. میں گفتگو کی کچھ شروعات کرنا چاہوں گا علامہ ناظم حسین صاحب سے. ناظم صاحب، توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے اس کا بندہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، اس پر آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم کہ ماہ رمضان کس طریقے سے بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سٹی 41 کا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا ہے کہ کچھ گفتگو کر سکیں. تو یقیناً یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو ہے ہی عشرہ مغفرت کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور لفظ دو استعمال ہوتے ہیں، الانابت والتوبہ. الانابہ کا مطلب ہے رجوع اللہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے. وہ اتنا رحمان اور رحیم اللہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صدقے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ خود آپ فرما رہے تھے قرآن کریم میں ہے کہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ارشاد رب العزت ہے، بہت عمومی پیغام ہے قرآن کریم کا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے میرے حبیب فرما دو میرے بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اسراف نفس کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، برائیاں کرتے رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ اتنا رحمان اور کریم اللہ ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. بلکہ حدیث میں ہے کہ اس اللہ کی رحمت وسعت رحمتہ غاضبہ، اللہ کی رحمت اس کے غیظ و غضب سے زیادہ وسیع ہے. پھر موجودہ حالات میں تو انسان کی اور بھی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ان وبائی حالات کے اندر، اس ماحول کے اندر انسان کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، تزکیہ نفس کریں، اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں گے. اگر توبۃ نصوحا ہوگی تو یقیناً خداوند عالم
جتنی میری لغزشیں ہیں، گناہ ہیں، معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تیرا بن کے رہوں گا، صراط مستقیم پہ چلوں گا اور کتاب و سنت سے مزین زندگی گزاروں گا اور تیرے قرب کے سائے میں زندگی گزاروں گا۔ اور جب بندہ عہد کر لیتا ہے، برے کاموں سے توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت نصیب فرما دیتے ہیں کہ وہ کلمات کا بھی محتاج نہیں رہتا۔ ٹھیک، کتاب اللہ اور سنت کا، یعنی اس کی زبان جیسی بھی ہے، جس زبان سے بھی اس نے خدا سے معافی مانگی، اور عموماً عرف عام میں اتنے لفظ بھی کہہ دیے کہ استغفر اللہ، اللہ میں تیرے ساتھ معافی کا طلبگار ہوں تیرے آگے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حقیقی طور پہ یہ بھی ہے کہ بندے کی خدا سے معافی مانگنا یہ ایک ایسا ہی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور اس حدیث کا خلاصہ میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، آپ کا کم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ اس طرح اس آدمی کے ساتھ جب بندہ اللہ سے معافی مانگ کے، اللہ کو پکار کے، اللہ سے التجا کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اس شخص کی طرح جس نے سفر شروع کر رکھا ہو اور اس کا سارا سامان زاد راہ بھی اور اس کا کھانے پینے کا سامان بھی اونٹنی پر ہو، اور وہ اونٹنی ریگستان میں گم ہو جائے۔ اب اس شخص کو موت نظر آ رہی ہے، لیکن اچانک وہ تھکا ہارا ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک اس کی اونٹنی اسے مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، جس طرح جتنی اخلاص کے ساتھ، جتنے دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤ گے، اتنا ہی اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا، اور اللہ اس اونٹنی سے ملنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ لوٹا، میرے دروازے پر ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ناظر صاحب۔ اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا، آج کل ہمارا جو دور ہے اس میں لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے بعد معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس نے گڑ گڑا کر معافی بھی مانگی تو وہ دل سے معافی نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ گناہ کی طرف کیا۔ دل سے معافی اگر مانگی ہوتی تو میرے خیال میں وہ گناہ کی طرف دوبارہ نہ جاتا۔ اصلاح کر دیجیے گا جی۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ، اگر ایک انسان اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہی گناہ انجام دیتا ہے، پھر معافی چاہتا ہے، پھر گناہ وہی گناہ بار بار کرتا ہے، بار بار معافی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا انسان دراصل وہ معافی نہیں مانگ رہا، وہ توبہ نہیں کر رہا، اس کی یہ سچی توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ استہزاء ہے، یہ تو ایک اللہ سے مذاق ہے۔ توبہ کی 3 قسمیں، ایک تو یہ توبہ کی قسم ہے جو ابھی میں عرض کر رہا تھا، دوسری ہے کہ ایک گناہ سے توبہ کر لی، وہ گناہ تو دوبارہ نہیں کیا، لیکن دوسرا گناہ کر لیا، کیونکہ انسان آخر غافل ہے، غفلتوں میں پڑ جاتا ہے، اپنی غفلت کی بنیاد پر، جہالت کی وجہ سے یا دنیا کی بھول بسریوں میں پڑ جانے کی وجہ سے کوئی اور گناہ سرزد ہو گیا، پھر اس پر توبہ کر لی، تو یہ صحیح توبہ ہے۔ خداوند عالم یقیناً غفار اور رحیم ہے، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، اور ایک وہ توبتاً نصوحہ ہے جو انسان صدق کے دل سے کرتا ہے، پھر کسی گناہ کے بھی قریب نہیں جاتا، اور انہی کے لیے خداوند عالم نے بشارت دی، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور وضاحت دے دی، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ کے ذمے ہے، اور بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ تو ایک مذاق ہے، اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے لوگوں نے توبہ کا غلط مطلب لیا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں بھی صف اول میں ہوتے ہیں، لیکن باقی چیزیں کاروباری حوالے سے ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، جو معاشرے میں جرائم چل رہے ہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ کرتے رہیں گے، ابھی تھوڑی دیر مسجد میں حاضر ہوں گے، اللہ کے حضور توبہ کر لیں گے، سر بسجود ہو جائیں گے، تو یہ انہوں نے توبہ کا غلط مطلب لیا ہے۔ بالکل توبہ کا غلط مطلب لیا ہوا ہے۔ ویسے بھی جب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہو جائے تو پھر جو ہے وہ سسٹم اس طریقے سے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو آپ کے عمل بھی
تبدیل ہونے چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. اس وقت میں اپنے کچن میں موجود ہوں. ہمارے ماسٹر شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ذر اور ارزا ایتھم کالج سے, اور مزے مزے کے کھانے جو ہیں وہ بنا کر ہمیں کھلاتے ہیں, اور نئی نئی ڈشز جو ہیں وہ بھی ہمیں ٹیسٹ کرنے کو ملتی ہیں, اور آپ کو بھی ان ڈشز کا ترکیب, ان میں کون سے انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی افطار اور اپنی سحر کو جو بنانا ہے مزیدار اور صحت مند, تو پھر استعمال کریں گولڈن کوکنگ آئل, کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل ہے آپ کی صحت کا ضامن. سن فلاور, کنولا اور سویا بین کے تیل کا ایک منفرد مرکب ہے جو کہ نہ صرف آپ کے ٹیسٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے, کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل 100% کولیسٹرول فری ہے اور بالکل خالص اجزاء سے تیار کردہ ہے. اسی لیے اس میں کولیسٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. تو نہ صرف یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا بلکہ اس میں بنائے گئے تمام پکوان جو ہیں وہ انتہائی مزیدار بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ ہمارے کچن میں بھی روزانہ کی بنیادوں پر گولڈن کوکنگ آئل ہی استعمال ہوتا ہے. اور ہمارے جو کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے نعت خوانی کا, اس میں بھی جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرے گا, جو کمپٹیٹر فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے کو گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کیش پرائز دیے جائیں گے. اس کے علاوہ رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا کیش پرائز کا انعام ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی افطار اور اپنی سحر کو مزیدار بنانا ہے, اس میں کچھ کلرز ایڈ کرنے ہیں, تو پھر کرشی کی پروڈکٹس استعمال کریں. خاص طور پر کرشی کا جامع شیریں جو ہے وہ نہ صرف دودھ میں استعمال ہو سکتا ہے, نہ صرف پانی میں اس کا شربت بن سکتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ڈیزرٹس, جو مختلف میٹھے پکوان آپ بناتے ہیں, ان کی ٹاپنگ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کرشی کا جامع شیریں ضرور استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کرشی کا جوہر جوشاندہ جو کہ 100% خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے, وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. چونکہ رمضان جو ہے وہ اس مرتبہ بھی گرمیوں میں آیا ہے, تو گرمیوں میں خاص طور پر کاوا جو کے طور پر کرشی کا جوہر جوشاندہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے, جو کہ آپ کے لیے نزلہ, زکام, کھانسی اور بخار سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. تو کرشی کے پروڈکٹس میں جامع شیریں کو ضرور استعمال کریں جو کہ خالص ارقیات سے تیار کیا جاتا ہے. تو ہم اب رخ کرتے ہیں اپنے کچن, اپنے ماسٹر شیف ایتھم کالج کے میرے ساتھ موجود ہیں. آج کیا بنانے جا رہے ہیں ان سے آئیڈیا لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ابو ذر؟ الحمدللہ. اچھا آپ بتائیے گا آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اپنے کچن میں؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن سٹیم روسٹ. چکن سٹیم روسٹ, اوکے. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے شاہی ٹکڑے. شاہی ٹکڑے بنائیں گے. اچھا, چکن سٹیم روسٹ میں کون کون سے انگریڈینٹس استعمال ہوں گے یہ بتا دیجیے گا سر. جی, اس میں ہم 12 پیسز میں لیں گے چکن. اچھا 12 پیسز میں. ایک یہ 1 kg کی سرونگ, یہ تقریباً 1100 گرام ہوگا. 1100 گرام. اچھا 1 kg 1100 گرام کی سرونگ میں آپ نے اس کے 12 پیسز جو ہیں وہ کروا لینے ہیں. جی 12 پیسز اس کے ہیں. جی اس کے ساتھ اس میں 1 ٹیبل سپون سالٹ جائے گا, 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ جائے گا, مسالہ ہے, لیمن جوس جائے گا اس میں, 4 ٹیبل سپون زیرہ دھنیا, جی زیرہ دھنیا پاؤڈر جائے گا اس میں, 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر, 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ, اس میں تھوڑا سا ہم لیمن کلر اور اجوائن تھوڑی سی ڈالیں گے, کرش چلی 1 ٹیبل سپون جائے گی, اور تقریباً 3 ٹیبل سپون اس میں ہم وائٹ فلور ایڈ کریں گے. یہ آپ نے کیا بتایا؟ لیمن کلر, جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں زردہ رنگ کہہ لیتے ہیں, تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے پھر اچھا آ جاتا ہے. اچھا صحیح. اس کے ساتھ ساتھ یہ جی شاہی ٹکڑے ہیں. اچھا یہ ہو گئے انگریڈینٹ صرف اور صرف آپ کے چکن اسٹیم روسٹ کے. ٹھیک ہے, چکن اسٹیم روسٹ بنے گا کیسا یہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم شاہی ٹکڑوں کی بھی ریسیپی جو ہے وہ ارزا سے سن لیتے ہیں. جی ارزا. اچھا چلیں آپ بتا دیں ابو ذر. جی اس میں 1/2 لیٹر ہم نے ملک لیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آلمنڈ فلیکس اس میں یوز ہوں گے, جو پسٹیچو ہے یہ فلیکس یوز ہوگا, ایک گرین کارڈیمم کا اس میں پاؤڈر جائے گا, فرائی جو ہیں جو اس میں ہاف کیے ہوئے ہیں بریڈ کے سلائس یہ یوز کریں گے. جی فرائی کر لینا, کیونکہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں نے اسے پہلے کر لیا, اور یہ گولڈن
اس کو کرنا ہے، بہت زیادہ گرم تیل میں ٹھیک نہیں ہے ڈالنا، اور اس کے لیے یہ بھی خیال کریں کہ یہ مطلب پہلے سے استعمال شدہ آئل نہ ہو، اس کے لیے فریش آئل یوز کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ یہ شوگر ہے، اس میں یہ ایڈ ہوگی تقریباً 150 گرام اس میں جو ہے ہم کھوئے کا استعمال کریں گے. یہ ملک ہے، اس میں تھوڑا سا شوگر اور گرین کارڈیمم پاؤڈر ایڈ کیا ہوا اور اس میں آلریڈی ایڈ آن کیا ہوا. جی. یہ الگ یوز ہوگا، اس سے ہم ربڑی اس کی تیار کریں گے اور اس میں اس کو تھوڑا سا سوک کریں گے ان سلائسز کو. اچھا، ملک کے دو پورشنز ہیں، ایک جو انہوں نے آلریڈی تیار کیا ہوا اس میں کارڈیمم پاؤڈر ایڈ آن کر کے، اور دوسرا جو ملک ہے اس کو نارملی وہ ربڑی کے لیے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم بنانے جا رہے ہیں. اچھا، مجھے پروسیجر جلدی جلدی بتا دیجیے گا اس کا جو چکن اسٹیم. جی. یہ تمام جو انگریڈینٹس ہیں اسٹیم روسٹ کے اس میں ایڈ کریں گے ہم. اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد فرائی کریں گے. اس کے بعد ہم نے اس کو 45 منٹس کے لیے جو ہے ہم نے اس کو اسٹیم دینی ہے. ٹھیک ہے، فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو اسٹیم دینی ہے اور ڈیپ فرائی کرنا ہے. جی ڈیپ. اور فرائی کرنا ہے تو گولڈن کوکنگ آئل میں فرائی کرنا ہے، کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل ہے آپ کی صحت کا ضامن. 100% کولیسٹرول فری گولڈن کوکنگ آئل. گفتگو کو جاری کرتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھیں. گفتگو کو جاری کرتے ہیں. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے توبہ اور استغفار کے بارے میں، اور میں خضر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا توبہ استغفار کے حوالے سے. کس طرح بندے کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی، یعنی کہ اس کے بعد اس نے اللہ کے حضور جو ہے اس صدقے دل سے معافی مانگنی، رویا، گڑ گڑایا اور سالہ سال جو ہے وہ معافی مانگتا رہا. کس طرح معلوم ہوگا کہ اس کی معافی جو ہے وہ قبول ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرسل جس طرح سے قرآن حکیم نے متعدد واقعات جو ہے اللہ وحدہ لا شریک نے توبہ کے حوالے سے خود قرآن حکیم میں بیان کی ہے. جی. ان میں آپ دیکھیں سورۃ الانبیاء میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جب قوم نے نبی اللہ ان کے پاس انت تک محنت کر کے انہیں بتلاتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لاؤ، لیکن اس قوم نے جب ایمان نہ لائی اور پھر جب ان کے پاس نبی اللہ نے محنت کرنے کے بعد وہاں سے کوچ کر دیا تو پھر اس قوم پہ عذاب نازل ہوا، تو پھر انہیں یقین آ گیا کہ اب ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، نہ ہمارا تدبر، نہ ہماری طاقت، نہ ہماری سوچ، نہ ہماری فکر، نہ ہماری جو کچھ ہے ہمارے پاس قوت. تو پھر ان لوگوں نے دیکھیں ان کے پاس الفاظ بھی نہیں تھے. توبہ حقیقی قرآن حکیم میں درس ملتا ہے. آدمی جب دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر سے کوٹھی سے آواز جو نکلتی ہے عرش والا وہ قبول کرتا ہے. تو کہتے ہیں اس قوم کو تو ابھی تک یہ بھی علم نہیں تھا کہ خدا وحدہ لا شریک کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت پہ کیسے اس کو پکارنا ہے. صرف انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو نبی اللہ فرماتے تھے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے خدا پر. اور پھر اس قوم نے توبہ کرنے کا طریقہ ہمیں پوری رہتی دنیا تک، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک طریقہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اس قوم نے اپنے ماؤں نے اپنے بچے میدان میں پھینک دیے، قبائل کے سردار جو تھے انہوں نے اپنی دستاریں زمین پہ پھینک دی، اور پھر وہ لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے چیخو پکار کی عالم میں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو وحدہ لا شریک کو ایسے پکارا، ابھی انہیں یقین بھی نہیں تھا کہ طریقہ کیا ہے، الفاظ کیا ہے، لیکن عرش والے کو ان پر رحم آ گیا. اور سورۃ الانبیاء میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی اللہ تو ادھر مصائب میں گرفتار ہو گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن اس قوم کو اللہ نے ان کی پکار سن لی. اور سورہ یونس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ قوم یونس ہی تھی جس کو ہم نے معاف کر دیا. اتنے روئے، اتنے چیخے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد نہیں ٹالا، لیکن قوم یونس پر ہم نے عذاب کو بھی ٹالا اور تا دیر انہیں سلامت رکھا. یہی ہمیں قرآن نے درس دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی آتی ہے، مسند احمد میں سیدنا حضرت احمد بن حنبل بھی اس حدیث کو لائے ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آدمی جب اللہ سے توبہ کرتا ہے ادھر اس کی آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. 70 مرتبہ عرش سے اس کے لیے آواز آتی ہے. لیکن اگر آپ نے اسے دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ یہ آدمی اب توبہ کرنے کے بعد صحیح مومن بن گیا ہے، تو آپ دیکھ لیں اگر وہ غیبت سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، کینے سے پاک ہے، عداوت سے پاک ہے، نفرت سے پاک، تکبر سے، یعنی ایک صحیح مومن ہے، مسلمان ہے، تو یقیناً اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے. وہ تصویر بن گیا اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا انہوں نے، کیونکہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی. کیا اگر نہیں ہوئی تو میرے خیال میں نے توبہ جو ہے وہ صدقے دل سے نہیں کی، اور اگر ہو گئی ہے تو اس کی کیا نشانی ہے. ناظم صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ناظر یہ بتائیے گا
کہ ایک تو حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ معاف کرے نہ کرے یہ اس کی ثواب دید ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اس کا فضل ہے، وہ جس کو مرضی دے. اچھا، دوسرے ہیں حقوق العباد. اب حقوق العباد میں آتا ہے کسی کا حق کھا لیا، کسی کی پراپرٹی ہتھیا لی، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا. اب یہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس رائٹس ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے نا. حقوق العباد جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اس کی معافی کس طرح سے طلب کی جائے. اگر کسی نے کر لیا گناہ اور سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا ہے کسی کی زندگی کے اندر، تو اس کی کس طرح سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، اس کا کس طرح سے استغفار کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ذرا تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں دونوں کے بارے میں تھوڑی سی تصریح فرما لیں. جی ہاں، حقوق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ حقوق ہیں جن میں تدارک ممکن ہے، ایک وہ حقوق ہیں جن میں تدارک ممکن نہیں ہے. چونکہ خداوند عالم کی طرف سے انسان کے ذمہ واجبات بھی ہیں اور منہیات بھی ہیں. کچھ کاموں کے اللہ تعالیٰ نے انجام دینے کا حکم دیا تھا، کچھ سے رک جانے کا امر دیا ہے. تو یہ جو واجبات ہیں اگر انسان انجام نہیں دے سکا، نمازیں قضا ہوتی رہی نہیں پڑی، روزے قضا ہوئے، حج ذمہ دار نہیں کیا، تو اس کی توبہ صرف یہ نہیں کہ صرف بندہ رو رو کے اس سے مغفرت طلب کرے، بلکہ اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ حتی المقدور کوشش کریں جو نمازیں آپ سے قضا ہو چکی تھیں ان کے انجام دینے کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں. حج ذمہ دی نہیں کیا تو اس کو انجام دیں. ہاں، جو منہیات تھیں، جو آپ سے فعل حرام کا ارتکاب ہوا، آپ صدق کے دل سے اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں تو وہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں توبہ اور مغفرت یہ ہے کہ آپ جتنے لوگوں کے حقوق آپ نے سلب کیے ہیں حتی الامکان ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے کسی کا کوئی مال دبایا ہوا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، اگر آپ اس کی مقدار جانتے ہیں تو اس سے جا کے معافی بھی مانگیں، وہ مال بھی اس کو ادا کریں. اچھا، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے اس کا حق دینا تھا، مقدار معلوم نہیں، بیٹھ کر اسے سلو کریں، اس سے معافی بھی مانگیں. ٹھیک ہے. ناظم حسین صاحب، ہم یہیں سے گفتگو کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہماری رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے کچن میں اس وقت ہمارے ماسٹر شیف جو ہیں وہ مزیدار کھانا تیار کر رہے ہیں. چکن روسٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شاہی ٹکڑے بھی تیار ہو رہے ہیں. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ ناظم حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علامہ محمد ریاض کھرل صاحب بھی موجود ہیں. ہمیں ایک اور ہمارے بڑے خوبصورت گیسٹ ہیں جو ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے. میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. عزیز اللہ گوہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں. آپ کو ویری وارم ویلکم سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می، اور آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. آپ یہ بتائیے گا کیسا چل رہا ہے رمضان؟ ماشاءاللہ رمضان شریف نے اس دفعہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک موقع ہمیں یہ بھی دیا کہ ہم اپنے آپ کو محدود رکھتے ہوئے گھروں کو اپنے جو ہے وہ مساجد کا روپ دیں. اس طرح سے وہ فیسٹیوٹی تو شاید کم نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان شریف نے بہت ساری رحمتیں لے کے آیا ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا اس کا جو ہے وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے صدا سے ہمارے بحیثیت مسلمان بھی، اور بڑا اچھا چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 2020 کا رمضان جو ہے تھوڑا سا ایکسیپشنل ہے، تھوڑا سا اس میں ہمیں اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کا موقع ملا؟ دیکھیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں نا، اور بلکہ زیادہ تر اچھی چیزیں ہیں اگر ہم سمجھنا چاہیں. میں بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو بزنس کمیونٹی میں بھی رمضان شریف بہت ساری آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ موقع دیتا ہے جس کے اندر آپ ثواب کو ڈبل بلکہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. صرف عبادات کے ساتھ ہی رمضان شریف کے اندر یا باقی دنوں کے اندر ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر، اپنے کاروبار کے طریقے کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر اور اپنا رویہ اور تعلق لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کے اندر بھی ہم بہتری لا کے تو اس ثواب کو کئی گنا کر سکتے ہیں. تو اس دفعہ 2020 کا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک
بیماری کا فیئر، ایک جو وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں اس کو جو ہے وہ ختم کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے سبق بھی لے کے آیا. ہم نے گھروں کی مسجدیں آباد کی ہیں، ہم نے گھروں کے مسلے آباد کیے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو ہوئی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس دفعہ جو رمضان آیا ہے چیزیں اپنی حقیقی شکل میں واپس آ رہی ہیں؟ پچھلے تقریباً 2 ڈیکیڈ سے ہم دیکھیں تو چیزیں بہت زیادہ کلچرل وے میں چلی گئی تھیں. رمضان کے اندر بھی کچھ کلچرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے تھے. یعنی آپ دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے جو افطار ڈنرز کروائے جاتے تھے اور سیاسی ڈنرز کروائے جاتے تھے، جو ایک روح تھی رمضان کی. اور کیونکہ آپ بزنس کمیونٹی سے اٹیچڈ ہیں، آپ کو پتا ہوگا کتنی افطاریاں ہوا کرتی تھیں اور بڑے بڑے شادی ہالز جو ہے بک کیا کرتے تھے. لیکن اب چیزیں مختلف ہو رہی ہیں. اب لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک SOP جو گورنمنٹ کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہے اور کہا گیا ہے WHO کی جانب سے بھی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ یقینی بنائیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اب وہ جو بڑے بڑے افطار ڈنرز ہیں وہ نہیں ہوں گے، تو نہ صرف خرچہ بچے گا بلکہ لوگوں کی صحت بھی بچے گی اور قرآن پڑھنے کا موقع بھی. اس میں 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو جو جس کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ایک دوسرے سے ملنا، اجتماع ہونا، اس کو ہمیں بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے دھوم دھام سے چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا، یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور یہ بھی رہنا چاہیے کسی حد تک جو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سادگی کا جو سبق ہمیں اسلام دیتا ہے، سادگی کا سبق جو ہمیں قرآن دیتا ہے، جو ہمارے نبی نے جیسے دیا، وہ بھی اپنی جگہ پہ. اور اس دفعہ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. میں نے بتایا کہ اس سچویشن میں، اس وبا کے ڈر نے بیسیکلی انسان 2 طرح سے سیکھتا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. ایک بھوک سے اور دوسرا خوف کے ساتھ. خوف و جوع. تو وہ جوع تو آلریڈی تھا جی، آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ کچھ کھا نہیں رہے، اور وہ بھوک ایک آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو کچھ چیزیں سکھاتی ہے. قناعت سکھاتی ہے آپ کو، صبر کرنا سکھاتی ہے، دوسروں کا احساس کرنا. اب وہ ساتھ میں ایک خوف بھی ہے جو آ گیا، تو وہ ایلیمنٹ بھی ساتھ میں آیا. تو اس ایلیمنٹ نے مزید ریفائن کر دیا چیزوں کو. لوگ سادگی کی طرف آئے ہیں، اب اس طرح سے اعتماد نہیں ہو رہے یا باقی نہیں ہو رہے. تو میرا خیال ہے دونوں چیزوں میں اگر اعتدال رکھ کے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے دونوں طرح سے بھی. ٹھیک ہے، آپ کی طرف دوبارہ رخ کروں گا. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظم صاحب سے گفتگو جاری رہی تھی. ناظم صاحب ہم بات کر رہے تھے حقوق العباد کے حوالے سے، تو وہ ذرا کنٹینیو کیجیے گا. وہ آپ بتا رہے تھے حقوق العباد کے حوالے سے اور اس کو کس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. کمپلیٹ کر دیجیے گا. حقوق العباد کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں صدق دل کی توبہ اور استغفار یہ ہے کہ آپ پہلے وہ ان بندوں کے حقوق آپ کاملاً ادا کریں. اگر آپ کو معلوم ہے کسی کا آپ نے حق دبایا ہوا ہے، حق غصب کیا ہوا ہے، مقدار معلوم ہے، اس کو تلاش کریں، اس تک پہنچیں، اس سے معافی بھی مانگیں، اس کو اس کا حق بھی ادا کریں. اگر معلوم نہیں ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ میں نے اس کا حق دبایا ہوا تھا، اس کا حق میرے اوپر تھا، ذمہ تھا، آپ اس سے سلو کریں، اس کے ساتھ بیٹھے، معافی بھی مانگیں اور بتائیں، کہیں. اگر کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا لیکن چاہتا ہے، انسان کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ اپنا حق جو ذمہ تھا ادا کرے، تو ارادہ کر لے، اس سے ملے، ارادہ کرے کہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا حق دینا تھا، اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن جیسے ہی میرے پاس ہوگا میں آپ کو ادا کروں گا. سب سے مین بات رد مظالم. اس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ جو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء جب باران رحمت نہ ہو رہی ہو، تو یہ بھی عذاب الہی میں سے ایک عذاب ہے جو وہ انسان کو نصیحت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. یہ نماز استسقاء بھی در حقیقت ایک نماز توبہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت چاہتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز استسقاء میں جانے سے پہلے رد مظالم کریں. کسی کے کوئی حقوق آپ کے ذمہ ہیں وہ حقوق ادا کریں. حقوق العباد ہیں، والدین کے حقوق ادا کریں، ہمسایوں کے حقوق ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ والدین
کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، لیکن جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو جناب سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مولا متقیان ایک مرتبہ دیکھا مسجد نبوی میں وہ ایک شخص تسبیح کے دانے پہ دانہ گرا رہا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، تو میرے مولا اس کو بڑی توجہ سے دیکھ کے فرمانے لگے استغفار اس چیز کا نام نہیں ہے جو آپ یہ دانے پہ دانہ گرائے جا رہے ہو، استغفر اللہ، بلکہ استغفار کا حقیقی معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے معافی چاہنے کے لیے اتنے روزے رکھیں کہ آپ کے جسم پہ جتنے ہی ناحق اموال کی چربی تھی وہ ساری پگھل جائے، اتنی نمازیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں کہ آپ کی پیشانی پہ جبین نیاز کے اثرات نمودار ہو جائیں اور اپنے آپ کا تزکیہ نفس کریں۔ اس شے کا نام استغفار ہے۔ یہ حقیقی توبہ ہے۔ میں کھر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ کھر صاحب ہم بات کریں حقوق العباد کے حوالے سے بھی۔ اچھا، بات ہو رہی ہے کسی کے ساتھ اگر کسی نے غلط کر دیا، قرآن میں مجید کی ایک آیت ہے لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ جھوٹ بول کر مت کھاؤ۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ فیملی پریشر میں آ کے کچھ غلط جگہ پہ خرچ کروایا جاتا ہے، یعنی کسی جگہ پر دعوت ہے، اب کسی اور شہر میں جا رہے ہیں تو سب نے جانا ہے، پورا خاندان جا رہا ہے، تو وہ پھر جی اب ٹرین میں جائیں گے، جی جہاز میں جا رہے ہیں، تو جہاں پر خرچہ کم ہونا تھا 20-30 ہزار ہونا تھا وہاں پہ 2-3 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے۔ اب وہ فیملی پریشر میں آ کے جو شخص کما رہا ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے جو کما رہا ہے، اس کو فیملی دباؤ میں آ کے غلط جگہ پہ خرچ کروایا جا رہا ہے۔ وہی مال جو کسی پروڈکٹیو وے میں، کسی اچھی جگہ پر، کسی انسانیت کی خدمت میں استعمال ہو سکتا تھا، وہ غلط جگہ پہ خرچ کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ بتا دیجیے گا کہ ایک دوسرے کا مال جو اس طریقے سے کھانا، اس کی ایک مثال تو کاروباری لحاظ سے ہے نا، ایک فیملی پریشر میں آ کے بھی اس طرح کروایا جاتا ہے، تو ان دونوں کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے۔ دونوں صورتیں حضرت نے، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کر دی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے پہلے ہمارے چوہری صاحب نے فرمایا، جب آدمی اللہ کے احکام اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ نہ تو سادگی جو ہے، یہ ہمیں درس واقعی کتاب اللہ اور سنت سے ملتا ہے اور سادگی کو اپنانا چاہیے۔ اگر وہ آدمی اپنے مال کا بے جا خرچ کرتا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، وہ غریب کسی کے کام آ سکتا ہے یا کسی ضرورت مند کے کام آ سکتا ہے، لیکن چونکہ مال اس کا ہے اور اس نے اگر اس کو خرچ کیا ہے، اس پہ ہم اس کو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سنت طریقہ اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ ہم ان کو یہ تلقین کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کسی کا پلاٹ قبضے میں لے لینا، کسی کی زمین قبضے میں لے لینا، کسی سے قرض لے کر واپس نہ کرنا، یہ چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں اور ان کی جواب دہی جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کے ذمے ہے اور آخرت میں بھی اس کے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی مکمل طور پہ آپ نے تعلیم دی ہے کہ جو کسی کا سرمایہ لے کے ہڑپ کر لے وہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا سبب بنتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، دینے والے کو تو قیامت کے روز اسے دینا پڑے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پہاڑوں سے بڑی نیکیاں لے کر میدان معاشر میں اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، لیکن جب وہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو خالق فرمائے گا، لوگ آ جائیں گے کہ اس کا یہ دینا ہے، تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بالکل خالی ہاتھ دامن چاٹ کے کھڑا فقیر ہوگا، کنگال ہوگا۔ جن لوگوں کا مال غصب کیا یا جن کے ساتھ زیادتی کی وہ ان کو اس کی نیکیاں چلی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کی یہ عالم ہوگا جس نے دنیا میں ظلم کیا، زیادتی کی یا کسی کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی ناانصافی کی۔ ٹھیک ہے، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، عزیز اللہ گوہیر بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان مہربان خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے خوبصورت گیسٹ۔
عزیز اللہ گوہیر جو ہیں پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو میرا ڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے، اس وقت جو میرا اس وقت آؤٹ فٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ہے اسپانسرڈ بائی ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز. اور اگر آپ ڈین اسٹیون سے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے تو تمام سٹورز جو ہیں وہ بند پڑے ہیں، تو آپ ڈین اسٹیون سے آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں. ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز کے کرتے، اس کے آپ ویسٹ کوٹ خریدنا چاہتے ہیں، آپ پجاماز خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ ڈین اسٹیون سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز کے کرتے نہ صرف کلرز میں اچھے ہیں بلکہ پہننے میں کمفرٹیبل بھی بہت زیادہ ہے. تو رخ کرتے ہیں اپنے ایتھم کالج کے ماسٹر شیف کی جانب. انہوں نے اپنی ڈشز جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں. السلام علیکم جی ونس اگین. مجھے لگتا ہے ہمارا چکن سٹیم جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. جی چکن سٹیم بھی ریڈی ہے آلموسٹ. اچھا ریڈی ہے آلموسٹ. اور ہمارا جو شاہی ٹکڑے تھے جی وہ فریج میں رکھ دیے، وہ بھی تقریباً آخری مراحل پہ. اچھا فریج میں بن کے رکھ دیے، ریڈی ہو. اچھا کتنی دیر تک ہم اس کو فریج میں رکھتے ہیں؟ بس تقریباً آدھا گھنٹہ. اگر فریزر میں رکھا ہے تو آپ آدھا گھنٹہ رکھ لیں تو انف ہے، لیکن یہ تقریباً ہو جائے گا. یہ ابھی آخری مراحل میں ہمارا چکن سٹیم جو جی تقریباً یہ آلموسٹ ریڈی ہے. تقریباً اسے 35 منٹ ہو چکے ہیں. 40 منٹ یا 45 منٹ کا اس کو ہم نے سٹیم دینا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. عزیز اللہ بھائی سے بات کرتے ہیں. عزیز بھائی یہ بتائیے گا افطاری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ کوئی اسپیشل فرمائش بھی ہوتی ہے گھر میں کہ یہ تو لازمی افطاری کے دسترخوان پہ ہونا چاہیے؟ کچھ تو ہماری بچپنوں سے چلتی ہوئی روایات ہیں. گھر میں بنے ہوئے پکوڑے، سموسے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، شکنجبین ہوتی ہیں. اس کے پیچھے کوئی ہیلتھ کا پہلو بھی ہے ڈیفینیٹلی. وہ آپ کی جو سارا دن کی وہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، آپ پانی کے حوالے سے، آپ کی منرلز کے حوالے سے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ پھل، کوئی گھر کی بنی ہوئی فروٹ چاٹ وغیرہ، بس اس طرح کا. اچھا عزیز بھائی یہ پتہ نہیں میں نے نوٹ کیا ہے یا واقعی میں ایسا ہوتا ہے، 11 مہینے آپ پھل کھائیں گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. رمضان کے مہینے میں پھل اتنا اچھا خاص نہیں لگتا، باقی چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، پکوڑے، سموسے، کچوری اور اس طرح کی جو چیزیں آئٹمز بنتی ہیں نا، فنگر فش. اور ایکچولی نارملی ہم نہیں کھاتے نا پکوڑے سموسے، ہماری ڈیلی روٹین میں نہیں ہوتے. تو رمضان شریف میں اسپیشلی وہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے اور ہم اس پہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اچھے بھی لگتے ہیں اسی حوالے سے کہ ہم زیادہ نہیں کھاتے سارا سال. اور پھل. اچھا سحری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ مطلب سحری نارمل رکھتے ہیں یا تھوڑا سا ہیوی کرتے ہیں یا صرف دہی کھاتے ہیں؟ نہیں، سحری نارملی آپ کو کھانا چاہیے میرا خیال ہے کہ صحت کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی سنت کے حوالے سے بھی. سحری میں آپ زیادہ نہیں کھانا چاہ رہے تو ایک چپاتی، آدھی چپاتی، یا آپ بریڈ لے لیں. اس میں جو بھی میں نارملی جو ہے وہ ایک چپاتی اور ساتھ میں انڈا اور دہی وغیرہ اس طرح سے لے لیتا ہوں، یا کوئی سالن اگر کوئی ہے تو وہ زیادہ دہی کے ساتھ روٹی جو ہے وہ آپ کو ٹھیک ہے. دہی کے ساتھ دہی کا استعمال تو بہت زیادہ ضروری ہے، ظاہری بات ہے. اچھا بات کرتے ہیں ابوذر بھائی سے. ابوذر بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارا چکن سٹیم جو ہے کتنی دیر میں تیار ہونے والا ہے؟ بس یہ 2 منٹ میں اسے ڈش آؤٹ کر رہا ہوں. ڈش آؤٹ کریں گے اس کے بعد اس کی سرونگ ہوگی. اچھا عزیز بھائی ایک کھانے کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے ایتھم کالج کی جانب سے، اور جن کے شیف ہیں ماشاءاللہ جو 12 دن ہو گئے ہم ان کے ساتھ میں، تو جو پریزنٹیشن کو وہ بہت زور دیتے ہیں. جتنا وقت یہ کھانا بنانے میں لگاتے ہیں تقریباً اس سے نصف جو ہے، اس سے آدھا جو ہے یہ اس کو پریزنٹیشن میں بھی لگاتے ہیں. تو پریزنٹیشن آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں بڑی میٹر کرتی ہے ایک کھانے کو پریزنٹ کرنے میں، جو جس کے سامنے آپ پریزنٹ کرتے ہیں؟ کسی بھی ایسی پروڈکٹ کو جو کہ آپ نے سیل کرنی ہے یا جس کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، ایگزیکٹلی وہ اس کے لیے پریزنٹیشن. ہم ایک مارکیٹنگ پڑھا کرتے تھے تو اس کے اندر ایک سبجیکٹ اور بلکہ ایک ضرب المثل ہوا کرتی تھی، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو یہی حال آپ کی مارکیٹ کے اندر بھی ہے. آپ جیسا نیا ڈیزائن لے کے آئیں گے، ہم لوگ ٹیکسٹائل کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کی پیکنگ ہے، اس کے اندر اس کا خوبصورت نظر آنا ہے، اس کے ڈیزائن ویلیوز ہیں. اور اسی طرح سے آپ اگر لیں تو ریسٹوراں بزنس کے اندر جو ہے وہ جب تک آپ کا وہ سیلڈ بڑا خوبصورت سا اٹریکٹیو اور بڑا جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرنے والا اور آپ کو بھوک لگانے والا کوئی کھانا آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو وہ جتنا مرضی اچھا اس کا ٹیسٹ ہو تو اس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو میرا خیال آپ تھوڑا اس طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے، پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. چلیں آل دا بیسٹ ابوذر، آپ اس کو پریزنٹ کریں. میں اپنی نشست پہ واپس چلتا ہوں. ہمارے علماء کرام علامہ ناظم حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علامہ محمد ریاض کھرر صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. ناظم صاحب یہ بتا دیجیے گا
کہ انسان کی اصلاح کتنی ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم نے بات کی کہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، حقوق العباد کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے. ہم لوگوں کو تلقین بھی کرتے ہیں، اور لوگ بھی، ہم نے کئی دیکھا ہے، لوگوں کے دو چہرے ہوتے ہیں. ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو ان کا پرسنل لائف میں ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ دونوں چہروں میں کیا ڈفرنس ہے، لوگ کہتے کیا ہیں اور ہدایات کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مہربان خوش آمدید. ہمارا آخری سیگمنٹ، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ہماری ڈشز بھی اس وقت تیار ہو چکی ہیں اور گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. میں ناظم صاحب سے گفتگو کر رہا تھا لوگوں کے کہنے کے حوالے سے، ان کی بیہیویئر کے حوالے سے، یعنی ان کے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کے حوالے سے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بڑے خوبصورت طریقے سے ارشاد فرمایا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. تم وہ کیوں لوگوں کو اچھا کرنے کو کہتے ہو اور تم خود برا کرتے ہو؟ تو اس پر تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ قول و فعل میں تضاد جو ہے وہ کس حد تک اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے آج کے معاشرے میں. جی، تو میں پہلے بھی یہ وہ آیہ مجیدہ تلاوت کر چکا ہوں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا. صرف توبہ نہیں، بلکہ توبہ کے بعد پھر انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اور اصلاح تبھی ہے اور پتہ چلے گا، بلکہ جو آپ کا سوال تھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ خود انسان کی طبیعت سے، اس کی نیچر سے پتہ چلتا ہے. اگر اس کی جلوت اور خلوت دونوں ایک ہو جائیں تو سمجھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی ہے. اور اگر خلوت میں اس کا رویہ کچھ اور ہو اور جلوت میں بڑا وہ پارسا اور نیک نظر آئے تو سمجھیں کہ اس کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی. اور یاد رکھیں خداوند عالم کو سب سے زیادہ غیظ و غضب، غصہ اسی انسان پر آتا ہے جو دوسروں کو نیکی کا امر دیتا ہے مگر خود بھول جاتا ہے. ارشاد رب العزت ہے، لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. دوسروں کو کرنے کا وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود انجام نہیں دیتے. بڑی تو خوبصورت یہ منافقت کی ایک قسم ہے. اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ منافقین فی الدرک الاسفل، وہ جہنم کی انتہائی بدترین اور سب سے گہری گھاٹی میں ہوں گے. تو خداوند عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کو ختم کرے. جو ہم کہتے ہیں اگر دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں کرنے کی، تو اس کے اوپر خود بھی عمل کریں. آج کی سوسائٹی میں یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ بالکل وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، لوگ ایسوسیشنز ہیں، مختلف بڑی بڑی تاجر تنظیمیں ہیں، لوگوں کو تلقین کر رہی ہوتی ہیں کہ کاروبار بند ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ ارزا، تھینک یو سو مچ ابوذر. لوگوں کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں، ہدایات دے رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار بند ہونے چاہیے. لیکن اگر خفیہ طور پر ان کے جا کے ان کے اپنے شٹر دیکھیں تو ان کی اپنی دکانیں کھلی ہوتی ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی عزیز بھائی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہم نے دیکھا کہ آپ کو ریالٹی آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں. چلے میں آپ کو بالکل اوپنلی بتا دیتا ہوں. مارکیٹ میں یہ صورتحال ہے کہ 8 بازاروں کے اندر جب لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، صبح 6 بجے دکانیں کھلتی تھی، 6 بجے سے 9 بجے کی ٹائمنگ تھی. تو اس کے اوپر بتا دیجیے گا کہ لوگوں کو کس حد تک ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں. اگر لاک ڈاؤن کی صورتحال کو اس کے اوپر عمل بھی تو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جی، میں بڑی اچھی بات کی مولانا صاحب نے کہ جو اسٹیٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے، اسلامک اسٹیٹ کا ڈیسیژن ہے یہ جو، وہ تو ایک آپ پہ لازم بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس ڈیسیژن کو ماننا ہے. اور جس میں خیر کا پہلو آ جائے کہ آپ نے کسی کو، دوسرے کو اس بیماری سے بچانا ہے اور خود بھی اس بیماری سے بچنا ہے، تو اس پہ تو واقعتاً عمل ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقیقتیں چلتی ہیں آپ کے ساتھ. چھوٹی دکان، چھوٹے دکاندار، چھوٹا بزنس، ٹھیک، وہ شاید دیکھیں کیپیسٹی ہے. یورپ کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، ان کی اکانومی کے مطابق، ان کے اکانومی کے والیوم کے مطابق ان کی کیپیسٹی. آپ کا اکانومی کا والیوم بہت چھوٹا ہے اور اس میں اگر آپ چھوٹے دکاندار کو، مزدور کو زیادہ دن کے لیے وہ باؤنڈ کریں گے، لاک ڈاؤن کریں گے، تو وہ شاید اس کے لیے ممکن نہیں رہتا. پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالتا ہے. اصولاً نہیں نکالنا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے، اور اصولاً نہیں نکالنا چاہیے، لیکن امید کرتے ہیں کہ 9 تاریخ کے بعد جب لاک ڈاؤن کے اندر تھوڑی سی
نرمی برتی جائے گی تو لوگ جو اسٹرکٹ SOPs گورنمنٹ کی جانب سے دیے جائیں گے اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ شیراز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.